فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ، اور جس کی جلد اول ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے ریکارڈنگ کا پارٹ نمبر 26۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 318 پر پہنچ گئے ہیں، جو کہ چیپٹر ہے حیوانات کی گویائی۔ وہ پڑھتے ہوئے ہم آئے ہیں تیسرے نمبر پہ، جو ہیڈنگ ہے وہ ہے تیتر کی غذا۔ یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بہار میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دوران حج حضرت علی علیہ السلام صفا اور مروہ کے مابین سعی کر رہے تھے کہ ایک تیتر زمین پر چلتا ہوا آپ کے سامنے آ کر رک گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے تیتر، میرا سلام ہو۔ تیتر نے فصیح عربی میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میرا بھی سلام ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اے تیتر، یہاں کیا کرتا پھرتا ہے؟ تیتر نے عرض کیا، قبلہ، میں تو اتنے برسوں سے یہاں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں مصروف ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ویرانہ ہے، یہاں نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو، تو کھائے پیے بغیر تو کیسے زندہ رہ رہا ہے؟ تو تیتر نے عرض کیا، قبلہ، آپ کے اس رشتے کی قسم جو آپ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جب بھوک محسوس کرتا ہوں تو آپ کے موالیوں کے لیے دعا مانگ لیتا ہوں، سیر ہو جاتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو آپ کے دشمنوں پر تبرہ کر لیتا ہوں تو سیراب ہو جاتا ہوں۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے بے مہار اونٹ۔ لکھا ہے خرائج میں ابن عباس سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ کے زمانے میں نواح آذربائیجان کے ایک شخص کے اونٹ بگڑ گئے۔ اس بیچارے کا ذریعہ معاش بھی انہی سے تھا۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام سے شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا، جا اللہ سے استغاثہ کر۔ وہ چلا گیا، لیکن جو ہی وہ اونٹوں کے قریب جاتا وہ اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ جب کچھ نہ بنا تو واپس آ گیا اور عمر رضی اللہ سے شکایت کی۔ عمر رضی اللہ نے اسے ایک رقعہ لکھ کر دیا۔ عمر رضی اللہ نے رقعے میں لکھا تھا کہ اے سرکش جنوں، تمہیں عمر رضی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کے اونٹ قابو میں رکھو۔ تو ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ بخدا ناکام ہی آئے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس آیا تو اس کی پیشانی پر بہت بڑا گھاؤ تھا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ کے رقعے کی علامت ہے۔ پھر اس نے تفصیل بتائی کہ جب میں رقعہ لے کر گیا اور وہاں رقعہ جا کر رکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئے۔ ایک اونٹ نے مجھ پر حملہ کیا، میں جان کے خوف سے بھاگا، ٹھوکر لگی اور پتھر پر جا لگا، پیشانی پھٹ گئی ہے، مرنے سے تو بچ گیا ہوں، ویسے زندگی بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا، جا اب عمر رضی اللہ کو بتا تو صحیح۔ اس نے جا کر عمر رضی اللہ کو بتایا تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ میں انسانوں کا حکمران ہوں یا حیوانوں کا؟ تو اس نے کہا کہ حضور، جس کی مسند پر آپ بیٹھے ہیں وہ تو انسانوں کی طرح حیوانوں کے بھی نبی تھے، کسی حیوان نے ان کے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو جھڑک کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، قبلہ، ہم کہیں بھی بھاگ کر جائیں، آخر ہمیں آنا تو آپ ہی کی چوکھٹ پر پڑتا ہے، آپ ہی مجھ پر ترس فرمائیں۔ پہلے تو معاش کی فکر تھی، اب جان کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ دعا یاد کر لے اور جا کر پہلے یہ دعا مجموعی طور پر پڑھ لینا، اونٹ آرام کر جائیں گے، اور پھر ایک ایک اونٹ کے قریب جا کر یہ دعا پڑھ کے اس پر پھونک مارتے جانا، وہ پھر کبھی کوئی شرارت نہیں کریں گے۔
سامعین اب یہاں پر یہ دعا عربی میں لکھی ہے اور زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، فتح دمہ کسرہ اس کے بغیر کوئی ہمارے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کا کیونکہ ترجمہ نہیں ہے تو میں پڑھ دیتی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جو غلطی ہوگی وہ اللہ بھی معاف کرے گا، آپ لوگ بھی درگزر کریں گے۔ دعا لکھی ہے کہ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت و اہل بیتہ الذین اخترتہم علی العالمین اللہم صوبتہا وقفنی لئن شرحا فَإِنَّكَ الْكَافِيَ الْمُعَافِي وَالْغَالِبُ الْقَاهِرُ۔ لکھا ہے کہ وہ شخص یہ دعا یاد کر کے چلا گیا، پھر وہ اگلے سال آیا تو اس کے ساتھ کافی دولت تھی، حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا قبلہ یہ قبول فرما لیں۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ میں گیا تو وہ آپ کو مال دے رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اب اونٹوں کی اطاعت کا واقعہ تو سنائے گا یا تو سنائے گا یا میں سناؤں؟ تو اس نے عرض کیا قبلہ آپ ہی سنائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو فلاں وقت فلاں طرف سے گیا تھا اور جب اونٹوں نے تجھے دیکھا تو پہلے تو بپھرے، لیکن جب تو نے دعا پڑھی تو سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، تو آہستہ آہستہ ان کے قریب تو گیا اور اونٹ آرام سے کھڑے رہے، تیرا خوف بھی دور ہو گیا، پھر تو نے ایک ایک اونٹ پر وہ دعا دم کی۔ اس نے عرض کیا قبلہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح آپ نے فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کسی کے بھی معاشی حالات ناگفتہ بے ہو جائیں یا اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف ہو یا کسی دشمن کی طرف سے پریشانی ہو، وہ اللہ سے اس دعا کے ذریعے اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ اور اب آئیے 5ویں نمبر پہ ہیڈنگ لکھیے، پڑھتے ہیں چوتھا خلیفہ۔ لکھا ہے بہار میں ابو حمزہ سمالی سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص رفع حاجت کے لیے باہر نکلا۔ وہ بیرون کوفہ گیا، رفع حاجت سے فارغ ہو کر واپس آ رہا تھا کہ ایک طرف سے ایک اژدہا آتا دکھائی دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اژدہا کا رخ میری طرف ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دوڑ لگائی اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ہانپتا کانپتا ہوا آ کے آپ کے سامنے گرا اور عرض کرنے لگا کہ قبلہ اژدہا میرے پیچھے ہے۔ تمام لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، جب کسی کو کچھ نظر نہ آیا تو اسے تسلی دی۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے، باہر گئے اور دیکھا تو اژدہا ابھی تک بل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ بل میں داخل ہونے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام بل پر پہنچے اور اژدہا بل میں گھس چکا تھا۔ آپ نے بل میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا کہ اگر موسیٰ کی طرح کا معجزہ ہے تو باہر نکل آ، اور وہ اژدہا باہر نکل آیا۔ عربی فصیح میں السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر اپنا سر حضرت علی علیہ السلام کے قدم پر رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا میرے ساتھیوں کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ یہ آپ کا ساتھی تو نہیں ہے، یہ تو آپ کو چوتھا خلیفہ سمجھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا اژدہا سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے ندامت سے عرض کیا قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اژدہا کو معلوم ہو اور آپ کو نہ ہو؟ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا، اب میرا دماغ کافی حد تک صحیح ہو گیا ہے۔ سامعین اب اگلے 6 نمبر پہ ہیڈنگ ہے پرندے اور منافق۔ آئیے پڑھتے ہیں جانتے ہیں۔ لکھا ہے بہار میں براء ابن عازب عین سے ہے، عازب نے سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ چند پرندے ایک قطار میں اوپر سے گزرے اور انہوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندے مجھے اور تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ چند منافق بیٹھے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے قمبر سے فرمایا کہ ان پرندوں کو آواز دو، تمہیں امیر المومنین علیہ السلام برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہا ہے۔ قمبر نے آواز دی تو سب کے سب پرندے پلٹ کر اترنے لگے اور مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اس طرح بولو کہ یہ لوگ بھی سمجھ جائیں۔ تو تمام پرندوں نے عربی فصیح میں کہا کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین و خلیفۃ الرسول رب العالمین۔ اور اب آئیے 7ویں نمبر پہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں جویریہ اور شیر۔ لکھا ہے بہار میں جابر سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جویریہ ابن مسہر کسی سفر کے لیے تیار ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تو جس راستے سے جا رہا ہے اس پر ایک شیر رہتا ہے اور اگر اسے کوئی
اسے اور کوئی شکار نہ ملے تو وہ انسان کا شکار بھی کر لیتا ہے۔ جویریہ نے عرض کیا قبلہ پھر میں کیا کروں گا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اتفاق ہو جائے، بلکہ یقیناً ایسا ہوگا کیونکہ شیر کو 2 دن سے کوئی شکار نہیں ملا ہے، شیر تیری بو سونگھ کر حملہ آور ہوگا، اسے کہنا کہ علی علیہ السلام تجھے سلام کہہ رہا تھا اور اس نے مجھے تجھ سے امان دی ہے۔ جویریہ کہتا ہے کہ میں جو ہی حضرت علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ سامنے شیر انتہائی جذبات میں آ رہا ہے۔ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ وہ آ ہی میری طرف رہا ہے۔ ابھی کافی دور تھا کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام تجھے سلام کہہ رہے تھے اور آپ نے مجھے تجھ سے امان دی ہے۔ تو جو ہی میں نے یہ کہا شیر وہیں کچھ دیر کے لیے رکا، پھر سر جھکا کے واپس ہٹ گیا اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ پھنکار رہا ہو۔ اس نے اندازہ کیا کہ وہ 5 مرتبہ پھنکارا تھا۔ تو جویریہ جب سفر سے واپس ہوا اور حضرت علی علیہ السلام کو تمام واقعہ اس نے سنایا تو آپ نے پوچھا کہ اب بتا تو نے شیر کو کیا کہا تھا اور شیر نے تجھے کیا جواب دیا تھا؟ تو جویریہ نے عرض کیا قبلہ میں نے تو شیر کو آپ کا سلام دیا تھا اور کہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے تجھ سے امان دی ہے، لیکن شیر نے کیا جواب دیا اس سے اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واقف ہو سکتے ہیں، مجھے معلوم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا شیر پھنکارا تھا؟ تو جویریہ نے عرض کیا کہ قبلہ بالکل پھنکارا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے گنا تھا کہ اس نے کتنی مرتبہ پھنکارا تھا وہ؟ تو جویریہ نے عرض کیا کہ قبلہ مجھے یاد نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں یاد دلاؤں تو یاد آ جائے گا؟ جویریہ نے عرض کیا قبلہ یقیناً یاد آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ شیر نے 5 مرتبہ پھنکارا تھا اور جویریہ نے عرض کیا قبلہ آپ کی امامت کی قسم ہے شیر نے 5 مرتبہ ہی پھنکارا تھا۔ آپ نے فرمایا شیر نے تو کہا تھا کہ اقرا وصی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی اسلام، یہ 5 الفاظ، تو وصی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا۔ تو یہاں پر یہ چیپٹر بھی مکمل ہو گیا۔ چیپٹر تھا حیوانات کی گویا میں۔ آئیے اگلے چیپٹر کی جانب جہاں پہ لکھا ہے نباتات و جمادات اور حضرت علی علیہ السلام۔ ہم ہیں پیج نمبر 323 پر۔ یہاں سب سے پہلے نمبر پہ ہیڈنگ ہے جنت و جہنم۔ لکھا ہے خرائج میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا قبلہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جس سے ہم مطمئن ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو معجزہ دکھانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تم ہضم نہ کر پاؤ گے اور مجھے جادوگر کہنے لگو گے۔ انہوں نے عرض کیا قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم خود مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر جادوگر کیسے کہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا جسے کچھ دیکھنا ہو تو جب میں نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلوں تو میرے پیچھے آ جائے، تمہیں معجزہ دکھا دوں گا۔ 70 آدمی نماز عشاء کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے چلے۔ ان 70 میں جناب میثم تمار بھی تھے۔ جب بیرون کوفہ پہنچ گئے تو علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ میں اس وقت تک تمہیں معجزہ نہیں دکھاؤں گا جب تک تم سے یہ عہد نہ لے لوں کہ تم معجزہ دیکھنے کے بعد مجھے جادوگر نہیں کہو گے، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام تک ہمارے آباء و اجداد میں جادوگری کام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ میں جو کچھ بھی دکھاؤں گا صرف اس علم کی بنیاد پر دکھاؤں گا کہ جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عنایت کیا ہے، اور اس قدرت سے دکھاؤں گا جو اللہ نے مجھے بخشی ہے۔ تمام لوگوں نے وعدہ کیا، قسمیں کھائیں اور عہد کیا کہ اس قسم کے کسی بھی شیطانی وسوسے کو ذہن میں نہیں آنے دیں گے۔ عہد ہو جانے کے بعد آپ نے فرمایا اب ذرا منہ دوسری طرف پھیر لو۔ ہم آگے ہیں سامعین پیج 324 پر۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ذرا منہ دوسری طرف پھیر لو۔ سب نے منہ دوسری طرف پھیر لیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ دعائیں تلاوت کیں جو عبرانی زبان میں تھیں، پھر فرمایا کہ اب ادھر دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو حیرت سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ ان کے ایک طرف جنت کے سرسبز و شاداب باغات تھے، دوسری طرف جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے تھے، اور یہ سب جنت و جہنم کے درمیان کھڑے تھے۔ ایک طرف جنت سے مہکتی ہوئی ہوا کا جھونکا آتا تو دوسری طرف سے جہنم کے دہکتے شعلوں کی گرم زبان آگے
بڑھ آتی تھی۔ جنت کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے اور جہنم میں جھانک کر لرز جاتے۔ جنت میں بھی اپنے جاننے والوں کو سیر کرتے دیکھا اور جہنم میں بھی اپنے جاننے والوں کو کی چیخ و پکار سنی ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یا علی علیہ السلام، ہم سنا کرتے تھے کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آج آنکھوں سے تصدیق ہو گئی ہے کہ واقعاً اس فن میں آپ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف 2 آدمی بچ گئے جو اپنے عہد پر پختہ تھے۔ آپ نے ان 2 کو فرمایا کہ تم نے ان کی بات سن لی ہے جو وہ کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ بالکل سن لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے عہد کے تم بھی گواہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا قبلہ ہم بھی گواہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ علم خدا ہے جو اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ پھر آپ نے کچھ پڑھا جس سے وہ منظر ختم ہو گیا اور ان دونوں کے سوا دیگر تمام کو واپس بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد آپ ان دونوں کو واپس مسجد میں لائے۔ جب مسجد میں پہنچے تو آپ نے وہاں ایک دعا پڑھی جس سے مسجد میں موجود تمام کنکر دریابدار بن گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو مسجد میں کیا ہے؟ دونوں نے عرض کیا قبلہ تمام موتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے اٹھا لیا تو بھی پشیمان ہوگا، اور اگر کچھ نہ اٹھایا تو بھی پشیمان ہوگا۔ تو جناب میسم کے ساتھ دوسرا جو تھا اس نے چپکے سے ایک موتی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ صبح جب اٹھ کر اسے دیکھا تو رات کی نسبت زیادہ چمکدار تھا۔ اس کے پاس لے آیا اور عرض کیا قبلہ رات میں نے ایک موتی اٹھا لیا تھا تاکہ دیکھوں کہ یہ کب تک موتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا قبلہ ابھی تک تو موتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قیامت تک موتی ہی رہے گا، البتہ ایک بات بتا دوں کہ اگر اسے واپس مسجد میں رکھ دے تو تجھے جنت ملے گی، اور اگر اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو تیری محبت کے اعمال کا یہ معاوضہ ہوگا، اور مرنے کے بعد تو جنت کی بو تک نہ سونگھ سکے گا۔ اس نے عرض کیا قبلہ دنیا تو جیسے تیسے گزر رہی ہے، آخرت مشکل ہے، میں واپس کرتا ہوں۔ اس نے وہ موتی مسجد میں رکھ دیا جو اسی وقت کنکر بن گیا اور وہ بھی کافر ہو گیا، اور کہنے لگا کہ علی علیہ السلام واقعاً اچھا جادوگر ہے۔ ان 70 میں سے صرف جناب میسم اپنے ایمان اور عہد پر قائم رہے۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں، ناقابل برداشت پتھر۔ لکھا ہے کہ بہار میں قیتبہ یا قتیبہ، قاف یہ تے بے ہے یا قاف تے یہ بے ہے، اندازہ نہیں ہو رہا۔ قیتبہ ابن جہم سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب صفین جا رہے تھے تو راستے میں ایک سرسبز و شاداب صدور نامی بستی سے گزر کر آگے ایک صحرا میں قیام کا حکم دیا۔ مالک اشتر نے عرض کیا قبلہ جہاں پانی تھا وہاں آپ نے قیام نہیں فرمایا، اور اس صحرا میں آپ نے ڈیرے ڈالے ہیں جہاں پانی کی ایک بوند بھی میسر نہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمیں پانی سے محروم نہیں رکھے گا، اور ایسا صاف و شفاف پانی عنایت فرمائے گا کہ تم لوگوں نے زندگی میں اس جیسا پانی نہیں پیا ہوگا۔ پھر ایک جگہ کی نشاندہی کر کے فرمایا کہ مالک تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسی جگہ کنواں کھود لے۔ ہم نے کنواں کھودنا شروع کیا، ابھی تھوڑا ہی کھودا تھا کہ نیچے سے سیاہ پتھر کی ایک چٹان برآمد ہوئی جس میں ایک دائرہ ایسا تھا جو چاندی کی مانند چمک رہا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ پتھر کو ایک طرف ہٹائیں یا توڑیں، لیکن نہ تو چٹان ٹوٹی اور اپنی جگہ سے ہٹی۔ ہم نے عرض کیا کہ قبلہ معاملہ تو الجھ گیا ہے، ہم جتنے آدمی اس چٹان کے گرد کھڑے ہو سکتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے کوششیں کر لی ہیں، اب لیکن یہ چٹان تو ہلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ اٹھے، دست دعا بلند کیے اور عرض کیا بار الہ میری مدد فرما۔ پھر آگے بڑھے اور پتھر کو یوں اٹھا کر پھینکا جیسے کہ کنکری کو پھینکا جاتا ہے۔ پتھر کے نیچے پانی کا ایسا صاف شفاف اور ٹھنڈا چشمہ تھا کہ ہم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم نے پانی پیا
بھی اور زیادہ راہ کے لیے بھی مشکیزیں پر کر لیے۔ اور اب آئیے ہم آ گئے پیج نمبر 325 پر 326 پر۔ پھر لکھا ہے کہ اور پھر آپ نے اس پتھر کو اس پانی پر رکھا اور مجھے حکم دیا کہ پہلے کی طرح اس گڑھے کو ڈھانپ دو۔ ہم نے اس پر مٹی ڈال دی، ہم نے وہاں سے کوچ کیا، تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو چشمے کی جگہ جانتا ہو، تو ہم میں سے چند آدمی واپس پلٹے، اس جگہ کو ڈھونڈ کر تھک گئے، لیکن وہ کسی کو نہ ملی۔ البتہ ہمیں تھوڑے فاصلے پر ایک گرجا نظر آیا۔ راہب نے جا کر پوچھا کہ تیرے پاس پینے کا پانی ہے؟ اس نے کہا میرے لیے 1 ماہ کے بعد اپنے مرکز سے پانی لایا جاتا ہے اور میں 1 مہینے تک اسے پیتا ہوں۔ ہم نے پوچھا جب یہاں پانی ہی نہیں ہے تو یہاں بیٹھا کس لیے ہے؟ اس نے کہا ایک وقت کا انتظار ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا تو چلا جاؤں گا۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ کاش تو نے اس چشمے کا پانی پیا ہوتا جو ہم نے پیا ہے۔ اس نے بڑی تیزی سے اس کی طرف گھور کر پوچھا کہ آپ لوگوں نے کہاں چشمے سے پانی پیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہی تیرے گرجا کے قریب ایک جگہ تھی، ہمارے آقا نے چشمہ کھدوایا، ہمیں پانی پلایا اور پھر اسے بند کر دیا۔ اب ہم اسے تلاش کرتے ہیں لیکن وہ جگہ نہیں مل رہی۔ اس نے پوچھا کیا تمہارا آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ ہم نے کہا نہیں، وصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے کہا مجھے فوراً اس کے پاس لے جاؤ۔ ہم اسے حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائے۔ علی علیہ السلام نے اسے دیکھتے ہی فرمایا شمعون ہے، شین میم عین واو نون، شمعون ہے۔ اس نے عرض کیا ہوں تو شمعون، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جبکہ میرا یہ نام میری ماں نے رکھا تھا اور اسی تک محدود رہ گیا؟ میری ماں اور اللہ کے سوا میرے اس نام سے کوئی واقف نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھے تیری ماں اور باپ کے نام بھی بتا دوں۔ جب تو مان رہا ہے کہ اللہ ابھی میرے اس نام سے واقف ہے، اللہ بھی میرے اس نام سے واقف ہے، تو پھر کس بات سے تعجب کر رہا ہے؟ اللہ بخیل تو نہیں ہے کہ وہ اپنا علم اپنے اولیاء کو نہ دے؟ شمعون نے عرض کیا قبلہ اس چشمے کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری توریت میں اس کا نام راہوما، رے الف ہے واو میم الف، راہوما ہے۔ اس چشمے سے 300 نبی اور 300 وصی پانی پی چکے ہیں، میں آخری وصی ہوں جس نے اس چشمے سے پانی پیا ہے۔ شمعون نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ شمعون نے حسب ذیل کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک وصی محمد حقا۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخدا اگر کوئی شخص کسی پل پر کھڑا ہو جائے اور آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے تمام افراد اس کے سامنے سے گزارے جائیں اور وہ مجھ سے ان کے نام پوچھے تو میں ایک ایک فرد کا نام بمیں اس کے باپ اور ماں کے نام کے بتاتا جاؤں گا۔ اور اب آئیے ہم تیسرے نمبر پر پڑھ رہے ہیں، ہیڈنگ ہے سیب کا خشک درخت۔ جانتے ہیں کہ کیا لکھا ہے؟ بہار میں امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے، آپ کے مخلصین کا حلقہ تھا کہ چند ایسے افراد آ گئے جو آپ سے بغض رکھتے تھے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ بخدا آج اپنی امامت حق کہو کا ایسا معجزہ دکھاؤں گا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مائدہ تھا، میم الف حمزہ دال ہے تھا۔ سامنے سیب کا ایک خشک درخت تھا کھڑا تھا۔ آپ نے ہمیں فرمایا کہ اس درخت کی طرف دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہ خشک درخت سرسبز ہونے لگا، اس پر پتے آ گئے، پھر پھول لگے اور وہ پھول پک گئے۔ آپ نے اپنے مخلصین سے فرمایا کہ کیا دیکھتے ہو، ہاتھ بڑھاؤ اور کھا لو۔ تمام موالیوں نے ہاتھ بڑھا کر پھل کھانا شروع کیے۔ پھر آپ نے بغض رکھنے والوں سے فرمایا کہ تم بھی ہاتھ بڑھاؤ اور کھاؤ۔ جب انہوں نے ہاتھ بڑھائے تو اس کی ٹہنیاں بلند ہو گئیں، وہ بھی اٹھتے گئے اور ٹہنیاں بھی بلند ہوتی گئیں حتیٰ کہ ان کی دسترس سے بلند ہو گئیں۔ انہوں نے عرض کی قبلہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو ہماری طرح ہیں، لیکن جب یہ کھا رہے ہیں تو ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، جب ہم نے کھانا چاہا تو ٹہنیاں ہمارے ہاتھوں سے بھی اوپر چلی گئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں، اپنے دل ٹٹول کر دیکھو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو کہ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں، ایسا نہ کہو کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں، اپنے دل ٹٹول کر دیکھو کیا
تم مجھ سے اسی طرح محبت رکھتے ہو جس طرح انہیں مجھ سے محبت ہے۔ یاد رکھو جنت بھی اسی طرح ہے، ہمارے اولیاء جنت سے محروم نہیں رہیں گے اور ہمارے اعداء کو جنت نصیب ہی نہیں ہوگی۔ آئیے پیج 328 پر آ جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے ذوالفقار کا انتقام۔ لکھا ہے بہار میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب جنگ خندق میں حضرت علی علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کو قتل کیا تو تلوار امام حسین علیہ السلام کو دی اور فرمایا بیٹے گھر لے جا اور ماں سے کہہ کے اسے دھو ڈالے۔ امام حسین علیہ السلام تلوار دھلا کر واپس آئے تو تلوار پر خون کا ایک سرخ دھبا موجود تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے کیا تیری ماں نے اسے اچھی طرح صاف نہیں کیا تھا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام تلوار دھلی ہوئی تو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا قبلہ ایک دھبا موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ حسین علیہ السلام اور زہرا سلام اللہ علیہ سے نہ پوچھو، خود تلوار سے پوچھو۔ علی علیہ السلام نے تلوار سے فرمایا کہ کیا بات ہے، یہ دھبا خون کا کیوں رہ گیا ہے؟ کیا تجھے طاہرہ بنت طاہر نے نہیں دھویا؟ تو تلوار نے عرض کیا قبلہ جس موذی کو آپ نے مجھ سے واصل جہنم کیا ہے وہ اللہ کا مبغوض ترین فرد تھا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے خون سے ایک قطرہ پی لوں تاکہ جب بھی علی علیہ السلام تجھے نیام سے باہر نکالے تو ملائکہ خون کے اس دھبے کو دیکھ کر علی علیہ السلام پر صلوات اور عمر ابن عبدود پر لعنت بھیجیں۔ اور اب آئیے ہم 5ویں نمبر پہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پانی۔ تفصیلات یوں ہیں کہ بہار میں مروی ہے کہ اقتدار عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک کافر قیدی لایا گیا۔ علی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ عمر نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا، اس نے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ اس قیدی نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پی لینے دو، پھر قتل کر دینا۔ اس کے لیے پانی لایا گیا۔ اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور پوچھنے لگا کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں گا اس وقت تک مجھے امان ہے؟ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ ہاں تجھے امان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے پانی کا پیالہ زمین پر انڈیل دیا۔ عمر رضی اللہ نے کہا کہ یہ بہانے کر رہا ہے، اسے قتل کر دو۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ اسے پانی پینے تک امان دے چکے ہیں تو اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ عمر رضی اللہ نے کہا کہ پھر اب اس کا کیا کروں؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے فروخت کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ اسے کون لے گا؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فروخت کرو اور دوسرا کوئی نہ ملے تو پھر میں ہی خرید لوں گا۔ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خریدیں، دیر کس بات کی ہے؟ آپ نے پیسے دیے، اسے خریدا، اس کے ہاتھ سے خالی پیالہ لیا اور زمین پر بیٹھ کر فرمایا کہ اے زمین ہمیں اپنا بانی واپس کر دے۔ زمین سے پانی ابلنے لگا۔ آپ نے وہ پیالہ یہ دوبارہ پڑھتی ہوں، اے زمین ہمیں اپنا پانی واپس کر دے۔ زمین سے پانی ابلنے لگا۔ آپ نے وہ پیالہ پر کیا، جتنا پانی پیالے میں پانی پہلے تھا اس میں اتنا ہی پانی دوبارہ آ گیا اور زمین کی وہ جگہ جو پانی گرنے سے مرطوب ہو گئی تھی وہ دوبارہ پہلے کی طرح خشک ہو گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ جب آپ نے اسے آزاد کیا تو کہنے لگا کہ اگر اجازت دیں تو میں بقیہ زندگی اسی مسجد نبوی میں گزار دوں۔ اسے اجازت مل گئی اور تا دم مرگ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبادت کرتا رہا۔ اور اب 6 نمبر پہ ہے اطاعت ہوا۔ لکھا ہے بہار میں عبداللہ ابن خالد سے مروی ہے کہ ایک دن میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ بیرون کوفہ آئے اور چلتے چلتے مقام نخیلہ سے آگے نکل گئے۔ وہاں آپ کے پاس 50 یہودی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ
آپ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہماری توریت کے مطابق اس علاقے میں کہیں ایک پتھر ہے جس پر 6 انبیاء علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، ہم اس کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ نہیں مل رہا۔ اگر آپ کا دین حق ہے اور آپ امام حق ہیں تو ہمیں وہ پتھر تلاش کر کے دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے صحائف صاد ہے الف حمزہ فے صحائف کے مطابق اس پر کون سے 6 انبیاء علیہ السلام کے نام لکھے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحبان شریعت 6 انبیاء علیہ السلام جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے نام لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں پتھر تلاش کر دوں اور اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہو تو اسلام کی حقانیت قبول کر لو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اسے تلاش ہی اس لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے صحائف میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس پتھر کو کون تلاش کر دے گا؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ کہیں آپ کو معلوم تو نہیں ہے کہ وہ تلاش کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے علم کی بات نہ کرو، تم بتاؤ کہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا تلاش کرنے والے کا نام ہے یا عہدہ؟ انہوں نے عرض کیا کہ دونوں ہیں۔ آپ مسکرا دیے اور فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ۔ آپ بہت دور صحرا میں آئے، وہاں ریت کا پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا۔ آپ نے ہوا کو فرمایا کہ ذرا جلدی سے اس ٹیلے کی ریت کو ایک طرف کر دے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ٹیلا ریت کا ہوا ہو گیا، نیچے سے ایک پتھر نمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا لو تمہارا مطلوبہ پتھر یہی ہے۔ وہ پتھر کے ارد گرد گھومنے لگے اور گھوم پھر کر کہنے لگے کہ یہ پتھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی پتھر ہے۔ انہوں نے عرض کیا اگر پتھر یہی ہے تو اس پر انبیاء علیہ السلام کے نام کہاں گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام اس کی دوسری طرف ہیں، اسے الٹ کر دیکھو تمہیں وہ نام بھی مل جائیں گے۔ ان تمام نے مل کر کوشش کی لیکن پتھر نہ ہلا۔ پھر دوسری کمک مانگی اور غرض 50 تو وہ خود تھے اور انہوں نے 900 آدمی اور جمع کیے لیکن پتھر نہ ہلا۔ انہوں نے کہا کہ یا علی علیہ السلام آپ ہمارا زیادہ امتحان نہ لیں، اگر آپ کے حکم سے آندھی چند سیکنڈ میں ٹیلے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتی ہے تو آپ کے لیے یہ پتھر بھی مشکل نہیں ہے، آپ خود ہی یہ کام بھی کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹے۔ آپ نے 2 انگلیوں سے پتھر کو ایک طرف الٹ دیا اور فرمایا کہ پتھر پہلے دیکھ لیا تھا، اب ذرا انبیاء علیہ السلام کے نام بھی دیکھ لو، یہ لکھے ہیں۔ جب انہوں نے وہ نام دیکھے تو آپ کے قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھا اور کہنے لگے کہ آپ سید الوصیین ہیں، آپ روئے عرض پر حجت خدا ہیں، جس نے آپ کو پہچان لیا وہ سعادت مند ہے اور جو آپ سے جاہل رہا وہ بدقسمت اور جہنم کا ایندھن ہے۔ سامعین 6 یہاں پہ ہم نے مکمل کر لیے اور اس میں ریڈنگ کا کافی ٹائم ہو گیا ہے، 31 منٹ سے زیادہ ہو گئے، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔